اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر تم سے پہلے روزے کی نیت سے پرہیزگار۔ روزہ صرف کھانے پاکستان کے حالات کو بھی جانتا ہوں اور آپ بھی روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ تو جو شخص منسود ہے اور اگر وہ تاجر بھی سستی ہیں یہ بھی وہ روزہ رکھیں، یہ آفیسر ہیں ادارے میں جا رہے ہیں وہ یاد رکھ روزہ رکھا ہے اور وہ عبادت ہے اور نیچے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ان کے ٹیبل عبادت جو سائلی ہوئے ہیں جلدی جلدی آئیں، اس پر بھی اللہ عبادت کا اجر عطا۔ میری گزارش ہوگی ان سب لوگوں سے جو کسی بھی ادارے میں کسی بھی مقام پر کوئی بھی خدمت سر انجام دے وہ اس بات کو اچھی طرح اپنے لکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو آپ بھی مہربانی فرمائیں کہ مدد، بھائی چارہ، قوت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی ایک آیہ کریم، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں ایسی سکہ بند عطا کر ذہن پھر شک کا شکار رہ فکری طور پر انسان کسی الجھاؤ کا شکار نہیں۔ یہ ڈبل مائنڈڈ زندگی، کمزور باتیں، فلاں بیمار ہو گیا ہے، خاندان میں فلاں کا پہلے انتقال ہو گیا ہے، اگر ہم یہ کریں ہماری زندگی کو، ہمارے معاملات کو خطرہ یہ ساری چیزیں بندہ مومن کے ساتھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص انتقال کرے اللہ کے یعنی موت جس کو بھی آئے گی اللہ کے حکم کے ساتھ آئے، اور موت آگے پیچھے ہو کے نہیں آیا کر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص نے چاہا آپ کو مار دیا تو اس کے چاہنے فرمایا کتابًا مؤجّلا، موت کا وقت لکھا ہوا، وہ اپنے مقررہ وقت پہ آئے گی، نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی نہ ایک لمحہ آگے ہو۔ تو بتائیے جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے اور آئے گی بھی اللہ کے تو پھر اس سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ پھر کمزور پڑنے کا، بیماری پریشانی آنے پر الجھاؤ کا شکار ہونے کا کیا مطلب؟ پھر حق بات سہم کر اور ڈر کر کہنے کا کیا معنی؟ یاد رکھیں گے میرے عزیز، بندہ مومن جب یہ طے کر لیتا ہے کہ موت آئے گی تو اللہ کے بغیر اللہ کے حکم کے موت آ سکتی نہیں، اور آئے گی تو کتاب مؤجلہ مقررہ وقت پر آئے گی، وقت آگے اب اسے طاقتور ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالات اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک دردیت، تڑپ، بے بسی، کمزوری اور مسلمانوں کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ سے جب موت سے وہن ہو جائے پھر کافر تم پر لپکیں گے، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے، جب جینے کی ہرس بڑھ جائے، جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کسی نے مقام آسان کلیات میں ہم کسی قسم کی برداشت، کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول، ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے۔ یاد رکھ جتنی تیز سے جہاز اڑتا ہے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اونچا اڑانے اپنی زندگی میں موت کا خوف، موت سے بھلا کون؟ قرآن مجید یہ موت سے ڈرتے ہیں، بجلی آتی سے کیا کرتے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی، کڑک کی۔ کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی صرف بادل ہی گرجا، انگلیاں ڈالنی کانوں میں، یہ منافقین کی بات پہلے اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے، برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی، وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی، یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ، اس لیے حذر الموت، موت کے اللہ فرین، اللہ کا کافی منافق موت سے، مومن موت سے۔ ایمان جیسے جیسے ہوتا جاتا ہے، ایک تو وہ بندہ موت سے ڈرتا ہے جس کا کامل ایمان نہیں، دوسرا گرم کرنے کے مشینیں لگی ہیں گھر کو اور جناب بہتر کالی زندگی آسودہ کر لی، کالی ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسا، یہ لوگ پھر موت سے ڈرتے، زندگی بڑی آسودہ ہے، یہ اتنا پیسہ جب اتنا مال انسان کما لے اور اتنی آسان زندگی اختیار کر لے پھر کچھ کے مرنے کو جی چاہتا ہے؟ تھوڑا سا نہیں ہو۔ تیسرا کون دنیا سے مال و شاہ فرید اتار رحم تصوف معرفت توبہ کا بابا جی بڑی مہنگی مہنگی برانڈ تھی، بابا جی آئے تو بی ایل والا کہوں کمرشل والا، اب آ گئی یہ سمجھ، کبھی وہ جناب وہ ایچ بی ایل والا یاد آئے گا تو مشکل ہو جائے گی، تو کیسے مرے گا؟ دنیا دار غصہ آیا، میں نے بڑے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے؟ بابا میں سے نے آیا، نے کلمہ پڑھا اور عرش فرش تے بانگا ملیاں نہیں تے مکے پہ گیا ہی شور تے مر گیا ہی، کوئی بھی منظر ہو اتنی آسانی سے شخص چلا گیا۔ فرماتے ہیں بس پہ
کاروبار کو اتنا کیا جتنا زیادہ وقت اپنے رب کی رضا کے لیے کیا۔ عزیز دو، دنیاوی مال و متاع کا پیار خوف پیدا کرتا ہے، خوف۔ اور میں آپ سے ریاکار بھی جو کچھ کیا دکھلاوے اخلاص ہے۔ مخلص بندہ کبھی موت سے چھپا چھپا کے نیکیاں کی ہیں، چھپا چھپا کے قرآن پڑھا ہے، چھپا چھپا کے تلاوت چھپا کے ہے، کونوں میں بیٹھ بیٹھ کے نعتیں سن کی یاد میں رویا۔ اس نے کسی کی مدد کی ہے تو اس نے بڑی چھپا چھپا کے کی ہے، نیکیاں مخلصانہ ہے۔ اس لیے یہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ بہادر ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر کمزوری نہیں ہوتی۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تو وہاں کے لیے جمع کیا، لہٰذا یہ دوڑتا ہے، یہ ڈرتا نہیں۔ اور پھر زیادہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کردار کو باعظمت نہیں کیا ہوتا، باوقار نہیں کیا ہوتا، کردار میں خوبصورتی اور حسن نہیں پیدا کیا ہوتا، وہ لوگ ڈرتے ہیں موت سے۔ اور جنہوں نے کردار پر عمل میں خوبتا ہے کہ یہاں کے لیے گزاری، وہاں کے لیے اس دیس کے ہمراہی ہے، تو یہ لوگ موت سے ڈرتے۔ اب میں پیار بھلا کو موت سے محبت، ایک تو وہ شخص موت سے پیار کرتا ہے جس کا آخرت پر کامل، جسے یقین ہونا مرنے کے بعد نعمتیں ملیں گی، کرم ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے فرمایا دوڑو بھائی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو حضرت جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے۔ قرآن مجید نے کہا نا اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو، جنت زمین آسمان جتنی چوڑی ہے، اور صرف چوڑائی بتائی ہے، لمبائی نہیں بتائی۔ فرمایا تم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی ہے وہ زمین آسمان ہے، نہیں جنت صرف چوڑی ہے، اور کسی بھی چیز کی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی، لمبائی زیادہ ہوتی۔ حضور فرمانے لگے اس جنت کی طرف دوڑو، تو حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت زمین آسمان کے برابر چوڑی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمیر کہیں گے واہ واہ، یقین کامل تھا نا کہ جنت ملے گی، آخرت کی نعمتوں پر واہ واہ اتنی چوڑی۔ حضور فرمانے لگے واہ واہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے واہ واہ۔ پھر کھجوریں کھا رہے تھے، جھولی میں کھجوریں تھی، 2 منٹ لگے کھجوریں چھوڑ دیں، کہنے لگے یار دیر کیوں کر دی، یہاں بیٹھ کے کیوں کھائیں، جنت میں جا کے کھائیں گے۔ فوراً میدان کارزار میں اترے، تھوڑی دیر جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ آخرت پر یقین، پھر بندے موت تو مومن یہ تحفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جن اللہ کی رحمت صلاۃ رب کے ساتھ تم جس طرح گمان کرتے ہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ کامل امید ہونا اللہ کی رحمت کی، اپنے ذہن میں کبھی مایوسی نہیں پیدا کر۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہمارے اندر غلام بھی تو مدینے والے معبود، کلمہ بھی تو نبی کریم کا پڑھتے ہیں نا، اللہ مہربان بھی تو بڑا ہے نا، ہمیں غور بھی کرنی ہے، احساس بھی پیدا کرنا ہے، لیکن مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر سلام فرما ہے، ادو آ گیا دیہاتی سادہ آدمی، سادے بندے بھی سادے ہوتا ہے، ادو آ گیا سادہ آدمی تھا، آتے ہی السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کے بڑی ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس نے جو لفظ کہے اللہ نے انشاءاللہ حضور فرمانے لگے تمہیں یہ کس طرح ہے؟ اللہ کریم جب غالب تو معاف کر، جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی بات کر گیا، سادہ آدمی۔ اللہ کی رحمت، ہم نے جان ہی نقدام جان دی، جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت، اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، میری رات سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی، یہ تنہائیوں میں پڑھ، یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکاۃ شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حق سلام نے فرمایا قیامت دن اللہ تعالیٰ سوال کیا اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، اوئے ہوئے کیا تم کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں۔
लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। तुम्हारा दिल करता था मुझकी मानवीयत तो देखो यार, इसका हुस्न। अल्लाह फिर दिल करता था तो क्यों करता था, तो माफ भी देगा रहमत, इस माफी की उम्मीद पर दिल करता था तो मिले। फिर रब पर वाजिब करम से वाजिब कर लिया है कि आज तुम्हें जन्नत अता करो। ये जो मुलाकात है ना, मुलाकात होगी ना, नाम कमाई क्या जिंदगी नबी पाक के और मैं अपनी हयाती थी वहाँ सारी मोहम्मद पर। ये एजाज है, ये करम है। अब क्या होता है गुनाहगार लोग, कभी मुलाकात भी किसी ने आपसे कहा था, तू कहता है पूरा चेहरा ही तेरी तरफ फेरे, पूरा रुख ठीक नहीं, तो फिर बताएं मैं क्या करूं। तो उसने कहा उन राहों में खड़ा हो जा जिन राहों की तरफ वो करी। चलो इसी बाकिरदार को देखते देखते बीच में तेरे ऊपर भी नजर, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर। ओए होए, अल्लाह करे आपको भी वो लुत्फ आए जो मुझे आ रहा। कहते मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर, ये इंतहाई आजिज़ी है कहने वाले। उसने बिल्कुल अपने आप को खत्म करके कहा कि मैं काबिल तो नहीं था और मैं फिर तकलीफ देता कि मेरी तरफ देखें, स्पेशल मेरे लिए वक्त निकालें। पर करम ये हुआ कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। अल्लाह ने किया कि नजर मुझ पर पड़ ही गई, और जब फिर पड़ गई तो तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। बस जब पड़ गई तो सो फिर पड़ गई। मौत से वो बंदा कभी नहीं डरता जिसे मुलाकात का शौक हो, मिलना चाहे दाता अली अजमेरी से और मौत से डरे, मिलना चाहे हजरत गौसे पाक जलानी से और फिर मौत से डरे, जिंदगी गुजरी हो अली अली करते फिर मौत से डरे, उम्र भर सैयदना उस्मान गनी की सखावत की बात की हो और फिर जन्नत में जाके उनसे मिलने का शौक पैदा न करे, सारी जिंदगी सैयदना फारूक का आदल बयान किया हो, सारी जिंदगी उनके इंसाफ का तज़किरा किया हो, पूरी उम्मत को बताया हो कि अगर जीना चाहते हो तो उमर के रस्तों पर चलो, और फिर ये मौत से डरे और मर के जनाबे फारूक आजम की ज़ियारत को पसंद न करे। जिसे सिद्दीक की वफाएं याद हो, जिन्हें जनाबे अबू बकर सिद्दीक का इश्क याद हो, वो फिर उनकी ज़ियारत ना करना चाहे। और सारी माना नहीं आता था फिर भी कहा बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालही से नहीं तर्जुमा आता था, पर जब भी को पढ़ता था ये भी झूमता था, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन। मैं आपको बोतला आदमी और दीवाना समझ नहीं, बोतला बोलना भी नमाज का सलाम फिर तो वो जल्दी आ गए, जूब आदमी थे सादे, मुझे माफ कर, जुबान को हम तो जुबान को बिलाली, ये बड़ी खूबसूरत जुबान होती है। ये जो तोतले लबो लहजे होते हैं ना, वो जब बच्चा पूरी तौर पे अम्मा नहीं कह सकता, तोतला होता है तो कोई मजा आता है अम्मा को अम्मा कहलवाने में। जब वो पूरी तौर पर बाप को बाबा नहीं कह सकता और तोतला होता है तो कोई मजा आता है कहने में। वो जब दादी नानी दादा कहता है तो दादे का दिल करता है ये 100 बार कहे, क्योंकि उसे कहना नहीं ना आता। लेकिन उस तोतलाहट में जो इसको लुत्फ आता है, मुझे बड़े लोग आके शेर सुनाते हैं, मैंने बड़े खुशगुलू नात खानों से, वो साहब मेरे पास आए और मैंने कहा बाद में मिलेंगे, वो सादा नहीं रखता। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद, यानी माना ये था कि सलाम के बाद। तो अब बड़े बड़े से बंदा सुनता है, मेरा दिल कर, और मैंने जानबूझ से कहा दोबारा के बोतले थे ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद। ओ मेरे अजीज याद रखो, सारी जिंदगी हुजूर की नाते पड़ी, नबी पाक के तज़किरे सुने, अब मौत से डर जाए। हालांकि मौत तो एक पुल है, पुल से गुजरेंगे तो सामने अल्लाह का दीदार भी होगा, मदीने वाले की ज़ियारत भी नसीब हो। तू तो ज़ियारत होगी और हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काला जुब्बा वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ये मौत का खौफ निकालने वाली डर। एक बात ये मैं उम्मीद की बात करने चले, ये बात तो मुश्किल है, पर कभी कभी अब्बा जी से मार भी पड़ जाए, 2-4 लाख भी जाती, तो उस वक्त ना जो सबसे बड़ा सहारा किसी अम्मा घर। और मैंने देहातों में कई माएँ ऐसी की हैं जो बेटे की मार खा, अब्बा ने डंडा ले लिया है बेटे की गलती पे, अब अम्मा बेचारी सामने हुई है, 2-4 उस। ये बात आप समझें, मौत का खौफ निकालने के मफहूम में बात कर रहा हूँ। अम्मा मौजूद हो ना घर में तो अब्बा सख्ती भी करने लगे, नहीं हो, और अम्मा पूरी वही गलती में खराब की। हालांकि हो सकता है इसने उसको भी खराब की, लेकिन वो अम्मा वकील है, वो वकालत कर रही है और वो बेलौस कर रही है, होता है ऐसे। इस बात को समझ ले अच्छे तौर पर, मौत का खौफ नहीं, डर नहीं,
اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا، تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر۔ اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں، اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں۔ انشاءاللہ صبح قیامت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں۔ حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے، دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوں گی۔ اس لیے مومن موت سے ڈرتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، نزع کا عالم، غلاموں آپ کی حضرت بلال فرماتے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا، فرمایا یہ افسوس کا مقام نہیں، اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی۔ ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، ابن ماجہ میں تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کے ساتھ کر دیا، وہ ان کے کام کاج میں۔ حضور علیہ السلام نے جگہ سے مال غنیمت آیا تو طریقہ مبارکہ کہ مال غنیمت، اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حصہ دیا، میں شہادت کی مال دولت۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان۔ حضور نے فرمایا چلو، وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ اور پھر یہ جملے محبوب کہتے اٹھے، حضور نے اپنا اتار کے جبے میں اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لائے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا اپنی زندگی۔ مسلمانوں پہ کافر کا رعب طاری ہو گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا، کوئی آگے بڑھنا، فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے، ذکر تک نہیں کر رہے، چینل ذکر نہیں کر رہے۔ اتنا رعب، اتنا کفر کا خوف، صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے، مر جائیں گے تو بستر پہ نہیں مریں گے، بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ۔ خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر، حضرت سعید جبیر رضی اللہ تعالی حجاج بن، اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں، مار دوں گا تمہیں۔ علیم آدمی اور غصے میں آیا، کہنے لگا کیوں ہنستے؟ فرمانے لگے تو تب آئے گی جب میرا، کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو۔ تو وہ جب تو آپ کھل کے مسکرائے، ہنسے، یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو، لبوں پہ تبسم، رقصہ ہو، مسکرائے۔ جب آپ مسکرا رہے تھے اس کو اور غصہ ہے، واپس مسکراتے کیوں ہو؟ اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کی بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت دے۔ اور غصے، کہنے لگا میرے سامنے قتل الارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو، منہ پھیرا تو آپ میرا رب کو ید وللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پڑھا تو جب وہ آپ کو جبیر میں یاد رکھنا، یہ اسی طرح قتل کرنا جس قیامت میرا آخرت پر یہ محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا۔ میں کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا، اللہ تو اللہ اسے میرا قتل آخری بعد نہ، ڈر گئے لوگ، سہم گئے، جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا، جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں، بیٹھا تھا ہانپتے کامتے سہم میں۔ حجاج کہنے لگا اسے اتنا خون پہلے ہی جم جاتا ہے، اس کا خون جل جاتا ہے، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید بن جبیر شہید اسی دن، حجاج کے میں درد صرف 15 دن، حجاج بعد میں زندہ رہا اور ساری رات تڑپتا تھا، مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹ، چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر۔ انہوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ میرے عزیز موت سے ڈرے نہیں، بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دیں، یہ مومن کی شان ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دیں تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی،
جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو. کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر. ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو. اور جو کہتے کہتے رو پڑے. فرمانے لگے یہ بات کردگی ساری شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. قریب ایک بزرگ صحابی اور بیٹھے تھے، فرمانے لگے آپ کی شہادت کی تھی، انشاءاللہ آپ قیامت میں شہیدوں میں ہی کھڑے کیے. تو میرے عزیز خوف نہیں موت کا. آخر ارشاد میری آپ سے کی تلاوت وہ ابھی سے آج سے 10 منٹ ٹائم ہو تو مسجد کو پڑھ کے قرآن مجید. رمضان کا تعارف ہے کہ شہر رمضان الذی، تو قرآن مجید گزارش کرنے والوں سے کو آپ تک، اور پھر میں مثبت سو روزہ ہمارا، پھر آپ سے بالخص کم دعا مومن کا تھیار ہے وہ تو جم کے